الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ ان کے ساتھ ایسی بھلائی کرتا ہے جہاں سے اسے توقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا باریک بھی باخبر ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ میرا رب جس کے لیے چاہے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بھی اور باخبر بھی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ وہ مہربان ہے جو اپنے بندوں تک رحمتیں پوشیدہ اور مخفی طور پر پہنچاتا ہے، جس کا اسے علم نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ایسی جگہ سے اسباب معیشت کو آسان کر دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور ان سے مصائب کو دور فرما دیتا ہے جس کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان و مہربانی میں سے یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھلائی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور اس میں اس کی مدد کرتا ہے، اس سے برائی اور خرابی کو دور فرما دیتا ہے، اسے جہالت، کفر، بدعت اور نافرمانی کے اندھیروں سے نکال کر علم، ایمان اور اطاعت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور بندوں کے مفادات کو پورا کرنے اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس کی استطاعت سے باہر کے اسباب کو برے کار لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر واقع ہونے والے برے حالات کو اس کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ بندہ کبھی کبھی اپنی کوتاہ نظر میں کسی چیز کو بہتر سمجھتا ہے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس سے ٹال دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بندے کے حق میں غیر مفید اور نقصان دہ ہے۔ پس بندہ وقتی طور پر اسے ناپسند کرتا ہے اور مغموم ہوتا ہے، اور وہ مسکین نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم شان یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ پوشیدہ طریقے سے کرتا ہے، جس کا بندے کو نہ احساس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا حقیقی علم ہوتا ہے۔ اور ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا بندوں پر عظیم مہربانی میں سے جدائی کے بعد اکٹھے ہونا، خوف کے بعد سلامتی اور دوری کے بعد قربت ہے۔ کورونا کے زوال میں کس قدر اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے اور پھیلا دیتا، ہمارے لیے عبادت کو مشکل بنا دیتا، لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ مہربان اور نرمی کا معاملہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سیدھی راہ آسان کر دی ہے، تمہاری مشکلات کو دور کر دیا ہے، تمہارے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کر دیا ہے، تمہارے لیے مشکلات کو دور کر دیا ہے، تمہارے لیے اپنے دروازے کو کھول دیے ہیں،
تو اس نے تم پر مہربانی کی ہے، لطف و کرم کیا ہے۔ تم مسکین بندے ہو، اپنا رب کا محتاج ہو، پلک جھپکتے اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کا محتاج ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ کرو، خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، اور جان لو کہ وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی حقیقت اور اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ اور اللہ رب العالمین کی کبریائی و جلال کو سامنے رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، ہر مسلمان کو جن اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے اور قیام کی توفیق دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اطاعت کے بعد مزید اطاعت اور نیکی کے بعد مزید نیکی کرے، اور یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے۔ ماہ رمضان کے روزے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح عام طور پر نفل نماز و قیام کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ بخاری مسلم شریف کے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دوست نے مجھے 3 چیز کی وصیت کی ہے جسے میں مرتے دم تک نہیں ترک کروں گا۔ ہر ماہ 3 روزے، ہر ماہ کے 3 روزے، اور نماز چاشت، اور سونے سے قبل وتر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو تو اپنی اطاعت کے بعد مزید اطاعت، اور یا اللہ نیکی کے بعد مزید نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ، ہے دلوں کے پھرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ، تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر عطا فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں بارش عطا فرما۔
اور مائس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔